ان سے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ انہوں نے گلی کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ پتھر ماریں، تالیاں پیٹیں، مذاق اڑائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا قبیلہ طائف کی طرف، اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کل کی ویڈیو میں جو آپ کو میں نے اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے، اللہ کی انعامات کے بارے میں جو آپ کو ویڈیو بنائی، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے ایک بات کی تھی، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک باندی تھی، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس کو جو چاہیے میری سلطنت میں سے وہ لے لے، اور ایک باندی پیچھے کھڑی بھی تھی۔ اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جس کو بادشاہ مل گیا سب کچھ اس کو مل گیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، وہ محمود ایاز کا قصہ ہے اور وہ سچا قصہ ہے۔ آج میں نے سنا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں پہلے وہ کہ جو بات غلط ہو گئی تھی، میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ محمود نے ایک دفعہ اپنی سلطنت کو کہا تھا کہ سارے خزانوں کے دروازے کھول دو، جو جس کو چاہیے اس کو دے دو۔ تو ایاز پیچھے کھڑا ہوا تھا، بادشاہ نے اصرار کیا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے، تو ایاز نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کا سب کچھ۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو اس دنیا کو جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ کو اپنا بنا لیں گے، تو اللہ دنیا فری میں ہمیں دے دے گا۔ چلیں جی، آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی طائف کا سفر۔ نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نبوت ملی تو 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کی طرف گئے اور ان کی ہدایت، اللہ کی طرف ان کو بلایا اور ہدایت اور اصلاح کی کوشش کی لوگوں کی، اور جس میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ مسلمان تو نہیں تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کرتے تھے۔ اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ بھی تکالیف پہنچاتے تھے بہت زیادہ۔ اور پھر جب 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کفار کو اور کھلم کھلا عیاشی مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی وہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو تکلیفیں پہنچانے کی کھلا وہ ہو گئی، کیا چھوٹ مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سوچتے ہوئے نا طائف کی طرف سفر کیا تو یہ سوچا کہ قبیلہ ثقیف ہے وہاں پہ، تو وہاں جائیں، وہ بڑا قبیلہ تھا، تو وہاں جا کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سفر شروع کیا۔ وہاں پہنچے تو کچھ سرداروں سے بات کی، 3 بڑے سردار جن کو بڑے درجہ کا سردار سمجھا جاتا تھا، ان سے جا کے ملاقات کی اور گفتگو کرتے ہوئے ان کو اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے نبی یعنی اپنی طرف مخاطب کیا۔ تو ان سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دین کی طرف جو بلایا، تو عرب کہ وہ لوگ مہذب گفتگو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گمان لے کے گئے تھے اپنا، تو انہوں نے عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لیے کچھ پوچھا بھی نہیں، نہ اپنے پاس ٹھہرایا، اور نہایت بے رخی سے پیش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور گئے کس لیے؟ تو صرف اور صرف اپنے دین کی، اللہ کی طرف اور اپنے اللہ کے رسول یعنی اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ تو انہوں نے نہایت بے رخی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور جن سرداروں کو بہت نہایت شریف سمجھ کے بات کی تھی، انہوں نے بہت الگ انداز سے بات کی اور یہ کہا کہ اوہو، اللہ نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ ایک نے بولا اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا آپ کے علاوہ۔ تیسرے نے بولا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، کہ اگر کہ تم واقعی نبی ہو جیسے تمہارا دعویٰ ہے تو آپ کی بات سے انکار کر دینا، مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑا جدا ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، بہت ہمت والے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی بات نہیں کی، بجائے بات سننے کے تو ان سے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ انہوں نے گلی کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ پتھر ماریں، تالیاں پیٹیں، مذاق اڑائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور تو ہی ضعفاء کا رب ہے میرے مولا۔ پوری اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ جو مجھے الفاظ یاد ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اللہ کے سامنے اپنا وہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں اور بول رہے ہیں یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تجھے بہتر پڑتا ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تیش میں آ جائے، غصے میں آ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ کو بولا کہ اگر تو آپ مجھ سے ناراض ہیں تو آپ کا منانا تب تک جاری کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شان قہاری، اللہ تعالیٰ کی غصے والی شان کو، اللہ تعالیٰ کو قہار، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا کہ غصہ آنا، غصے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان قہاری کو جوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو گفتگو ان لوگوں کے ساتھ آپ کی ہوئی اور ان کے جوابات، آپ کے سوالات، جو بھی گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب سنی، اور آپ کے میرے ساتھ ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کے ذمے پہاڑوں کا نظام ہے، تو آپ جو حکم دیں وہ پورا کرے گا۔ تو اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ لوگ دیندان میں کچل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بھی یہ کہا کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لے کے آ رہے تو ان کی نسلوں میں سے لوگ اسلام لے کے آئیں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ محمد بن قاسم جو تھا وہ بھی وادی طائف، جو قبیلہ طائف ثقیف تھا، مثلا کہ طائف کا ہی تھا محمد بن قاسم، جس نے آ کے سندھ کو فتح کیا۔ تو اس قصے سے فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ فائدہ کیا ہے اس پورے قصے سنانے کا؟ وہ یہی ہے کہ یہ ہیں اس کریم ذات کے اخلاق جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں محمدی ہونے کا، کہ ہم لوگ اگر کسی سے ذرا سی بھی ہماری بحث ہو جائے، ذرا سا کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو سالوں سال ہمارے گلے شکوے دور نہیں ہوتے، ہم اس کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم ہوئے، اور صرف ہم تک دین پہنچ جائے کہ یار انہوں نے کلمہ کا، دین کا بول اتنا بالا کیا کہ کلمہ ہم تک پہنچ گیا، کتنی قربانیوں کے بعد ہمارے تک یہ کلمہ پہنچا ہے۔ تو کتنا قربانیاں دی صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوری دنیا میں اپنی قبریں بنوا دی صرف اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہم تک یہ دین پہنچا ہے، ہمیں ہمارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہم خود اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم لوگ سب کی کس طرح بات کرتے ہیں، سب سے کس طرح ملتے ہیں جلتے ہیں، کیا درگزر کرتے ہیں، کتنا معاف کرتے ہیں، کتنی معافی مانگتے ہیں۔ تو اگر کوئی بات بری لگی ہو یا کوئی اس میں کسی قسم کی غلط چیز ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو اور آپ نے کسی اور انداز میں واقعہ سنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے کسی اچھے واقعے کے ساتھ۔ سب واقعات اچھے انشاءاللہ آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔